اچھا دیکھیں کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی نیاز کے بارے میں آپ نے جو کہا کہ اس کی تو اجازت ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اچھا پہلے میں ایک چیز آپ کو ذکر کروں، جب ہم نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی اولیاء سے مدد طلب کرنے پر بھی بات کی تھی نا، تو بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کو اس پہ فورس کر رہے ہیں کہ مدد مانگو. تو میں اس پہ فورس نہیں کر رہا کہ آپ مدد مانگیں، ہم اس پہ فورس کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو شرک نہ کریں. آپ کو مدد اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنی، آپ کا مسئلہ ہے، لیکن جو مانگ رہا ہے اس کو مشرک نہ کہیں. اسی طریقے سے نیاز کا معاملہ ہے. نیاز کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. جس کو نہیں کرنی کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ کوئی اگر اس کو ناجائز بھی کہتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کرنے والے کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بدعت کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے، تو پھر ہمیں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ نیاز کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. جس کو نہیں کرنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اس کو ناجائز کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کو گمراہ نہیں کہتے. اگر کوئی نیاز کو ناجائز کہتا ہے تو ہم اس کو گمراہ نہیں کہتے. اب جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نیاز کرنے والوں کو مشرک نہ کہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا نیاز کو شرک قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں، جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور ساتھ میں ایک ارشاد فرمایا کہ تو یہ وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو سورہ بقرہ میں حرام فرمایا، ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے. اب اس آیت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ 11ویں کی نیاز رکھی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز ہے، تو یہ تو حرام ہو گئی. اور قید کیا لگائی جا رہی ہے کہ ہر وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہے. یہاں پہ میری گزارش یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورڈ ٹو ورڈ جو ارشاد فرمایا نا، پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے ایاک نستعین میں دیکھا تھا، ایاک نستعین میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی، بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ہم کنڈیشن لگائیں گے تو کیا حکم ہوگا. اسی طریقے سے یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا نا، وہ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. وما اور وہ جو، وما کا ترجمہ اتنا ہوتا ہے، اور وہ جو اہل پکارا گیا بھی اس پر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو. تو ہر وہ چیز، اب کنڈیشن نہ لگائیں، اب اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہ لگائیں. کنڈیشن کے بغیر اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں، بقرہ عید کے اندر گائے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، بھئی یہ گائے کس کی ہے؟ آپ کوئی کہے گا کہ بھئی یہ سلیم انکل کی گائے ہیں، تو سلیم انکل تو غیر اللہ ہو گئے، تو گائے حرام ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے بھئی یہ پانی نیسلے کا ہے، تو یہ تو نیسلے تو غیر اللہ ہے، حرام ہو گیا. یہ پانی جو ہے وہ اکبر بھائی کا ہے، تو اکبر بھائی غیر اللہ ہے، حرام ہو گیا. یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ ہر چیز اس طرح تو پھر حرام ہو جائے گی. اسی لیے پھر یہاں پہ کنڈیشن لگائی جاتی ہے. اب کچھ لوگوں نے کنڈیشن یہ لگائی کہ بھائی جو بھی کھانے کی چیز ہوگی اس کے اوپر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں گے نا تو وہ حرام ہو جائے گی. تو کھانے کی بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر ہم غیر اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. اب اصل کنڈیشن کیا ہے، کیسے لگے گی کنڈیشن؟ تو اس کے اندر ایک اور روایت ہے. پہلے ایک دوسری روایت کو دیکھیں پھر میں اس پر ذکر کرتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اصحاب آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ جو مشرک ہیں نا، انہوں نے جنگلوں کے اندر کچھ جانور چھوڑ رکھے ہیں، اور ان جانوروں کے بارے میں انہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ بھئی ہم لات کے نام پہ، بتوں کے نام لے کر کہا کہ ہم لات کے نام پہ جو وہ ذبح کریں گے، یہ ہم عزا کے نام پر ذبح کریں گے. تو اب ان جانوروں کو حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور کھا لو. اب اس پر نام کس کا لیا گیا تھا؟ بتوں کا نام لیا گیا. لیکن ذبح کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذبح کے وقت آپ اللہ کا نام لے کر اس کو کھا لیں. اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ پہلے جو ہے وہ مشرک یہ کرتے تھے کہ ذبح کرتے وقت، ایک تو یہ طریقہ کار تھا ان کا
کہ بتوں کے نام پر ویسے ہی جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے. اور دوسرا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم لات کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں, عزا کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. تو قرآن میں اس کو حرام قرار دیا گیا. لہٰذا اگر کوئی مثال کے طور پر جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی بجائے یہ کہے غوث پاک کے نام کی نیاز, غوث پاک کے نام کی نیاز, خواجہ صاحب کے نام کی نیاز پر, خواجہ صاحب کے لیے حلال ہو رہا ہے, تو یہ جانور حرام ہو جائے گا کیونکہ اس آیت کے خلاف ہے. لیکن اگر جانور آپ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہے ہیں, اور پھر آپ کے ذہن میں کانسیپٹ یہ کہ یار یہ جو کھانا میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں یہ میں غوث پاک, اس پہ جو ثواب ملے گا اس کا ثواب میں غوث پاک کو ایصال کر دوں گا, تو اس کو کہا جاتا ہے غوث پاک کی نیاز. ٹھیک ہے, تو اب اس نیاز کے لیے, اس ثواب کے لیے کسی کھانے کو, کسی پینے کو مختص کیا ہو اور اس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے, تو اس کا بھی ثبوت ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے. ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, حضرت سعد. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو میں اب ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنا چاہتا ہوں, تو میں ان کے لیے کون سا عمل کروں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کنواں کھدوا لو. انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کے اوپر لکھ دیا ھذا لأم سعد, کہ یہ سعد کی ماں کے لیے. اب دیکھیں کھانے پینے کی چیز, غیر اللہ کا نام, لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ سعد کی والدہ کو مل جائے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر جو ہم نیاز کرتے ہیں اس میں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم سے غوث پاک راضی ہو جائیں اور غوث پاک کا ہمیں کوئی قرب حاصل کرنا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں. نہیں, غوث پاک کی عبادت کی اگر کوئی نیت کر لے گا تو وہ تو ویسے ہی مشرک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ نیت کر رہا ہے کہ بھائی میں اس کا ثواب غوث پاک تک پہنچاؤں گا اور اس کو 11ویں کی نیاز کہہ رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ یہ تو شرک کی کاٹ کرنے والا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندے. اگر اللہ معاذ اللہ کوئی اللہ کے برابر ہوتا تو اس کو ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن ہم جو ثواب پہنچا رہے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا بندہ مان رہے ہیں. تو یہ ہے نیاز کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے.